ہمارے پروردگار نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا یہ اعتراض یہ ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے آگے نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی اجتماع ہے، نہ کوئی شہرت ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی آواز آئی آسمان سے، اور آنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری بات مانو۔ بھلا یہ بات کوئی ماننے والی ہے؟ مالک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں کی بے نسل رہنے کے بعد تم ان کے چیلے ہو اور تم یہ مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو تم کو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے، کیا کوئی جلوس نکلا، کوئی جلسہ ہوا، کوئی آواز آئی، کوئی ہنگامہ آشوب برپا ہوا؟ اپنے کام پہ جا رہے تھے، ہم نے بلایا ان کو نبوت سپرد کر دیا۔ اور تم کہتے ہو کبھی ہم نے نہیں سنا، یہ دعوت جو دے رہے ہیں ہمارے سارے باباؤں کو کاٹ دیا ہے، بس ایک کلا ہے، ورنہ یہی ان کی آپ نے دعوت کیا ہے۔ پوچھو توریت کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت موسیٰ سے جو اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہی بات کہو، ان لوگوں کا پپل ہم لگا اعلان کر رکھا کہ تو بہک گیا ہے، اللہ کے بجائے اپنی خدائی کے ڈنڈے بجا رہا ہے، تو طغیان پر مائل ہے، ڈر جا اللہ کے راستہ میں دکھانے کو تیار۔ فرمایا یہی بات تم کہتے ہو ہم نے سنی نہیں، ہم سنی ہے، یہ دیکھو سنی نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ ہمارا یہی ایک حکم ہوتا ہے، یہی ایک بات ہوتی ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ چند لوگ گنتی کے لوگ ہیں، ان کی آواز کو ہم دبا دیں گے، حق کی دعوت کا راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے پاس طاقت اور قوت اقتدار ہے۔ ان کی جمعیت نہیں، فرمایا موسیٰ اور ہارون کی کوئی جمعیت تھی؟ دو آدمیوں کو بھیجا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اپنے وقت کی، دو گئے ہیں انہوں نے، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے رہنمائی کی ہے، ساری دشمنیاں، سارے منصوبے ہم نے ان کے دشمنوں کے خاک بھی ملا دیے ہیں، ہر کام پر ان کی مدد فرمائی، ہر جگہ ان کو مدد دی ہے، اور آخر میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، ان کے سامنے ڈبو مارا ہے۔ تو ظالموں ہے مشرکو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ظلم جات کے بعد تم یہ کر لو گے کہ حق کی آواز آگے نہیں اٹھ پائے گی، تم اس کو دبا دو گے، تو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تم میں ہمت ہے، بوتا ہے، ہم نے یہ کچھ کیا ہے، ہم تمہاری بھی قدر میں ہوتے ہیں۔ تمہارا یہ خام خیال ہے، سیدھا سے توبہ کرو، پلٹ جاؤ، یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اس کے وسائل آج نہ ہو، وسائل پیدا ہوں گے، اور بس سب سے بڑا وسیلہ تو ہماری ذات ہے، ہماری حمایت ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ایک ایک بابا کے چرن سے ملے ہوئے ہو، چرنوں میں جھکے رہتے ہو، غیروں کو پکارتے ہو، مورتیاں بناتے ہو، اپنے الگ الہ بنا لیے ہیں تم نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا تھا کہ جب ایک بنایا گیا، وہاں بچڑا بت بنایا گیا ہے، تو ہمارے پیغمبروں کو، ہمارے مومنوں کو کس قدر اس سے نفرت ہوتی ہے، ایسے باباؤں سے اور کاکاؤں سے، کہ اس کے اندر اس کو چھپایا ہے، تب بھی دل پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی رات کو انہوں نے بکھیر دیا ہے، سمندروں اور خاک کو بکھیر دیا ہے، تب چین ان کو آیا ہے۔ اور تم لات اور منات بابا کے کچھ بنا کے مورتیاں بنا کر وہاں سجدہ ریزی کرتے ہو، ان چمٹ چمٹ جاتے ہو، ان کو گہنے پہناتے ہو، اور ان کے سامنے طواف کرنے والے نامرادو، تمہارا یہ حال ہے، تمہارا یہ تیور ہے۔ یہ اس کا سارا بیان آ رہا تھا۔ اسی قسم کی باتیں پروردگار نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا، آخر میں جو ہم لوگ پڑھے تھے وہی تھا کہ سامری کو بلا کر انہوں نے کہا، آل فصب، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مجاور اور پانے اللہ میں در بنا پھرتا ہے، تو اب کیا تیرا ایک کام ہے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اب زندگی بھر تیرا ایک کام ہے، ان تقول لا مساس، مریض بن جا، نہ کسی کے پاس جا کر اس سے ہاتھ ملا، اور جو دور سے آنے لگے تیرے قریب تو پکار کر کہہ دے میں ملک ہوں، میرے ہاتھ میں لگانا، میرے قریب نہ آنا۔ ایسا گندا ہوں کہ میں نے معبود بنایا ہے ایک ایمان لانے والی قوم کی طرف، جس کو اللہ نے ابھی اپنے احسان کے بعد سے درآباد کیا تھا، ان کو فوراً اس نے بنا دیا ہے، اس کوشش کرنے کے بعد ان کا ایک بابا کھڑا کر دیا ہے، تو یہ اس کو سزا دی گئی ہے کہ زندگی بھر اب تیرا ایک ہی معاملہ ہے، اور یہ دنیا میں ذلیل و خوار خراب خستہ ہوگا،
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یہی بس نہیں ہے بلکہ تیرے لیے وہ مقام بھی ہے، وہ دن اور وعدہ بھی ہے، لن تخلفہ، کہ جس کو تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جس سے تو بچ نہیں سکتا، وہ وعدہ تجھ پر پورا ہو جائے گا۔ یہ تیرے ساتھ سلوک ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ عذاب ملے گا اور جہنم کی وہ آگ جس پر بھاگے گی کہ مزہ آ جائے گا۔ اور ذرا اپنے بابا صاحب کو دیکھو، منظور الہ راہی بچڑے صاحب کو، ان کو تم نے پوجا ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ توریت میں آتا ہے کہ بچڑا جو بنایا ہے اور اس کی پوجا کو حکم دیا ہے وہ ہارون علیہ السلام نے دیا ہے، یہ توریت ہے یہ۔ اور یہ کہا ہے کہ میں اس کے لیے قربان گاہ بناتا ہوں اور اس کے سامنے چڑھایا جائے، یہ گویا سامری شریف پڑھ کر حضرت ہارون پر الزام لگایا ہے ان ظالموں نے، جیسے آج ہماری قوم کے ظالم ہیں جو خود بدکار ہوں تو نبی السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، صحابہ کو عیب لگاتے ہیں تاکہ ان کی بدکاری کے لیے کوئی دلیل اور جواز کا کوئی موقع مل جائے۔ فرمایا کہ اپنے ان بابا کو دیکھو، پچھڑے بچڑے صاحب کو، سامنے تو اور تیرے ساتھی جس کے اوپر متفق تھے، اس کے ان کے چرنوں میں جھکے رہتے تھے، دیکھو ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کھول کھول کے اللہ کی کتاب کو بیان کر رہے ہیں اور حالات کے اوپر پوری طرح فٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے آج بھی کتنے سامری پیدا ہو گئے اس امت کے اندر جنہوں نے اپنے اپنے بچڑے بنائے ہیں۔ کسی نے بریلویت کا بچڑا بنایا، کسی نے دیوبندیت کا بچڑا بنایا، کوئی اہل حدیثیت کا بچڑا پوج رہا ہے، کوئی صوفیزم کا بچڑا لے کے دوڑ رہا ہے، اور ان کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ کوئی گنبد سے جا کے بیٹھے ہیں اور کوئی مزار شریف، یہاں عرس ہیں اور میلے ہیں، اور خاص کر مومنوں کی جماعت کے اندر جو بچڑا بنایا سامری نے، وہ سجدہ تعظیمی کا بچڑا بنایا اور قوم ٹوٹ پڑی۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس بچڑا کی پوجا سے ہٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا انتقام لیا یہاں دنیا کے اندر کہ جس طرح سامری کو ذلیل و خوار کیا گیا اور اس کی ایسی درگت بنائی گئی اس کے بچڑے کی کہ اس کو بالکل آگ لگا کے اس کو راکھ کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا، تب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہی انداز ہوتا ہے مومنوں کا کہ شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ سجدہ تعظیمی کا وہ کچومر نکالا ہے مومنوں نے کہ بالکل ان کو کھال اتار کے اس کے اندر نمک لگا کے اور بس بھر دیا اس کے اندر، لیکن یہ ڈھیٹ ایسے ہیں پھر بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، اور ان کے خلاف ہزار دلائل آ گئے پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے، ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور وسائل پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اجتماعیت دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اندر جتنے یہ بچڑے پوجے جا رہے ہیں، کفر شرک کے اللہ کی توحید کو یہ للکار رہے ہیں، ان کا انشاءاللہ قلع کا موقع دیا جائے گا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک پوری زمین کو شرک سے پاک نہ کیا جائے، اور 7 سال ایسے گزریں گے کہ صرف اس زمین کے اوپر مومن ہوں گے، نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ ہندو ہوں گے، نہ کوئی بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ قادیانی، نہ شیعہ، سارے کے سارے ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں گے اور باقی کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور اس طریقے سے وہ عادل حاکم بن کے بقیہ زندگی یہاں گزاریں گے، پھر ان کی بھی وفات ہو جائے گی، اور کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک کے اوپر پورا ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان خالص کے لیے چنا ہے، اور مالک کی رحمت بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ، مخلص لوگ اس طرف آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھانے کا پورا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام پورا بن چکا ہے، آہستہ آہستہ یہ دعوت بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت رہے۔